بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب سے ایک مقام کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی امی نبی تھے، اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ اس امی کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کتاب کو نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود وحی کے ذریعے علم عطا کیا ہے، اور جس کی ایک واقعہ بھی ہے پورا، اور سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورت بھی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کہہ رہے تھے کہ اقرأ، تو حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر جب 3 دفعہ دہرایا، دہرانے کے بعد آپ کو سینے سے لگایا تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس بات کا معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ امت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کیا، اور اسی نے ہی ہماری رہنمائی کی ہے۔ ظاہر ہے میں جب ایک چیز بناتا ہوں تو بنانے والا ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے۔ اب اگر چیز میں نے بنائی اور وہ چلے دوسرے کے طریقے پر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، تو ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہوگی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی کے اندر یہ طے کر لیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی بلائی چاہتے ہیں، آخرت کی بلائی چاہتے ہیں، تو کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، جنت بھی لینی ہے، اللہ کی رضا کو بھی حاصل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی لینی ہے، لیکن طریقہ ان کا نہ ہو، طریقہ ہماری مرضی کا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا طریقہ ہو، تو ایسے کبھی نہیں ہو سکے گا کہ طریقہ کسی اور کا ہو اور صحبت اور رضا اللہ اور اس کے رسول کی ہو، یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے۔ اس لیے کامیابی جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہے، اور اسی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
کہ اے لوگو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ تمام کائنات سے بڑھ کر اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی، محبت صرف محبت نہیں، تمام کائنات سے بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، محبت بھی کون سی کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ بندہ مومن نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو وہ بندہ مومن ہوگا۔ اب محبت کے تین اسباب ہیں، تین طریقے ہیں، تین وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یا اس کے حسن کی وجہ سے، یا اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے اندر ایسے کمالات ہیں، اوصاف ہیں جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے احسان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے انسان اس کا محسن بن جاتا ہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے الانسان کعبد الاحسان، عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ و غلام بن جاتا ہے، دب جاتا ہے نیکی کے آگے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو تینوں چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے کمالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں کہ اس سے بڑھ کر وہ کمالات کسی میں نہیں تھے۔ اخلاق میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، زخمی کیا، لہو لہان کیا، جسم سے خون بہا، طرح طرح کی اذیتیں دیں آپ کو، گھر سے تکلیفیں، بچیوں کی طرف سے تکلیفیں دی گئی، بچیوں کو چھوڑا گیا، سب کچھ کیا، ہر قسم دشمن کی طرف سے، یہود اور نصارہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی ان کے ساتھ اس کا بدلہ نہیں لیا، معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے۔ آپ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں تھا، اور اگر دیکھیں حسن میں تو آپ سے بڑھ کر بھی حسن والا کوئی نہیں تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہے، حضور علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے، میں ان کے سامنے ہوں، میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں اور حضور کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد بھی مجھے چاند کے اندر چھائیاں تو نظر آئی، لیکن مدنی کے چہرہ بالکل صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آیا۔ تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ چاند بھی صاف نہیں ہے، چاند بھی خوبصورت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ حضور سے بڑھ کر خوبصورت کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے اور اپنی گردنیں کٹوا دیں۔ صحابہ کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ ایک خاتون ہے ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نے کیسے گردنیں کٹوائیں۔ ان کو کسی نے اطلاع دی، خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی، وہ تڑپ اٹھی، بے قرار ہو گئی اور گھر سے نکلتے جاتے غزوہ احد کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں صحابی ملے اور ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ کے شوہر شہید ہو گئے، آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر پھر بڑھتی گئی
کہ حضور کی خبر لوں کس حالت میں آقا علیہ السلام۔ آگے ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا معلوم نہیں، لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا جو میرے ساتھ لڑ رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر پھر بڑی آگے کہ حضور کی خیریت دریافت کروں۔ ایک اور صحابی سے پوچھا، فرمایا معلوم نہیں، لیکن آپ کا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھی انا للہ کہہ کر ایک اور خبر ملی کہ آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، دو زانوں بیٹھیں اور بیٹھ کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والد بھی قربان، بھائی بھی قربان، بیٹا بھی قربان، شوہر بھی قربان، آپ خیریت سے ہیں تو میں مطمئن ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر محبت آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس لیے تو قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسے لے آؤ اے لوگو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کے آئیں، جس طرح انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور اس کی اطاعت کی، جس طرح انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور پر جانیں نچھاور کی، جس طرح انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خواہشات کو زندگی بنا لیا۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بنایا، اب کھانے کے اندر کدو اور گوشت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن میں سے کدو چن کر کھا رہے ہیں۔ صحابی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تو کدو کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ساری زندگی کدو سے محبت کی، پسند کی، اور ساری زندگی وہی کھاتا رہا۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو یہ سبزی پسند ہے، اس لیے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔ انسان ہے، فطرت ہے، اللہ نے دل کے اندر طلب رکھی ہے، کبھی انسان کی طلب گوشت کی ہو جائے، کبھی دال کی ہو جائے، کبھی سبزی کی ہو جائے، کبھی اور کسی چیز کی، منع نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کیا ہے، اپنی محبت کو، اپنے دل کی خواہش کو چھوڑ کر حضور کی محبت میں حضور کی خواہش کو لے لیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے اور ان کی اطاعت ہے۔ صرف یہ نہیں، بلکہ جب پردے کا حکم آیا عورتوں کے متعلق، جو ہی حکم آیا، بوڑھی عورتیں بھی جہاں تھیں وہیں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ ہم ہوتے تو کہتے گھر تک تو چلے جاؤ، لیکن انہوں نے اسی وقت حضور کی بات سنی اور جگہ پر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور کہا گھر سے کوئی چادر لے آؤ تاکہ ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیں اور حضور کی نافرمانی میں ہمارا ایک قدم بھی نہ اٹھے۔ معذرت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہ اب حضور کی میلاد کے نام پر خواتین بازاروں میں آ گئی، بہترین قسم بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر، مہنگا ترین لباس پہن کر، جیولری پہن کر ویڈیو بن رہی ہے، نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضور کے نام پر یہ کام کیا جا رہا ہے، حالانکہ عورت کی آواز سننا غیر محرم کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ حکم کیا ہے شریعت کے اندر کہ اگر ایک غیر محرم سے عورت کو بات کرنا پڑ جائے، کس لہجے میں بات کرے؟ ایسے سخت لہجے میں بات کرے کہ غیر محرم کے دل میں عورت کی محبت نہ آ جائے، طلب نہ آ جائے۔ اور ہم میٹھے بول رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں سریلی آواز میں۔ ظلم یہ ہے کہ حضور نے جس کام سے منع کیا، محبت کا نام لے کر حضور کے متعلق ہی وہی کام کیا جا رہا ہے۔ بھئی حضور کی اطاعت تو یہ ہے آپ پردہ کرو، گھر میں بیٹھو۔
صحابیات نے کیا کیا جب پردے کا حکم آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھ لیں، باقی ازواج مطہرات کی زندگی دیکھ لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہنے والی، نام لینے والی، ان کی سیرت کو پڑھ لیں۔ انہوں نے زندگی تو کیا کہا، جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے میری، جنازے پہ بھی۔ اور ہم حضور سے محبت اور عشق کے نام پر بازار میں آ رہے ہیں۔ واللہ یہ شرعی مسئلہ ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر میں آپ کو نہ بتاتا تو قیامت کے دن میں مجرم ہوتا۔ باقی آپ کی مرضی، اس امت کی مرضی ہے، جو مرضی ہے کریں۔ پوچھنے والا اللہ کی ذات ہے، قیامت کے دن وہ پوچھے گا، جواب آپ نے دینا۔ لیکن جو شریعت کے اندر جو دین کا مسئلہ ہے، دینی بات ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ عورت کا باہر نکلنا فضول شریعت کے اندر منع ہے، عورت بے پردگی حرام ہے، عورت کی سریلگی آواز غیر محرم تک پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ کام حضور کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بڑے بڑے پینفلیکس لگ رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں، فلانا صاحبہ، نعت خوان صاحبہ، یہ جائز ہے؟ تصویر تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر عورت کی تصویر، اور پھر حضور سے محبت کے نام پر۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں، یا پھر ان کے نام پر یہ کام چھوڑ دیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے تعلیمات حضور کے ذریعے امت تک پہنچائی ہے، اور صحابہ کرام اور صحابیات نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اپنے شوہروں کو شہید، بیوہ ہو گئی، بھائیوں کو شہید کرا دیا، بچوں کو شہید کروا دیا حضور کی محبت میں، حضور کی دین کے لیے۔ یہ آج جو ہم تک کلمہ پہنچا ہے، یہ کلمہ اس قربانی کی بدولت پہنچا ہے۔ آج جو یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت ہے، یہ ایسی عظیم صحابیات کی قربانی کی بدولت ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر سے چاروں کے چاروں کو شہید کروا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، خدا را دین کی طرف آئیں، خود پڑھیں، کسی اچھے عالم سے سمجھیں، بڑے عالم سے قرآن کریم سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، احادیث پڑھیں، سمجھیں کہ کیا حقوق ہیں مرد کے ذمے، عورت کے ذمے، امت کے ذمے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایمان لانا، پھر اللہ کے دین کی نصرت کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم بہت غلط سمت چل پڑے ہیں، بہت غلط سمت، اور پھر ہماری بریک نہیں لگ رہی۔ یہ ہونا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر دیا، اس کی کوئی حد ہو، یہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر سال نئی نئی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور جو ذمہ داران ہیں ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا۔ بھئی آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ کی بات اثر کرے گی ان پہ، ہم کہیں گے ہماری بات نہیں اثر کرے گی، وہ کہے گی یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، فوراً فتویٰ لگ جانا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی بچیوں کو دین ضرور سکھائیں، کیونکہ خاتون پورے خاندان کو بناتی ہے، سنوارتی ہے۔ عورت کا دین سیکھنا انتہائی ضروری ہے، مرد سے زیادہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں۔ مرد کا کام سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے، عورت کا کام گھر میں ہوتا ہے، نسل کی تربیت کرنا عورت کی ذمہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ عزم کر لیں ہم کہ زندگی کے ایام جو رہ چکے ہیں وہ سنت کے مطابق گزارنے۔ حضور کو کھانے میں کیا پسند تھا وہ ہماری پسند بن جائے،
حضور کو لباس میں کیا پسند تھا وہ ہماری پسند بن جائے۔ حضور جب چلتے تھے تو چلنے کا طریقہ کیا تھا وہ طریقہ ہمارا بن جائے۔ حضور کے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے ہم اس طرح اخلاق اپنا لیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حضور کا کیا رویہ تھا ہمارا بھی وہی بن جائے۔ والدین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کیا فرمایا انہوں نے، ہم اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں اور اس کے مطابق زندگی شروع کر لیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ حضور کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، دسترخوان پہ کھاتے تھے یا بغیر دسترخوان کے، بیٹھ کے کھاتے تھے یا کھڑے ہو کے، ہماری نئی نسل کو نہیں پتہ۔ ہم جو بڑے ہیں ہمیں پتہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے استادوں نے ہمیں سکھا دیا، وہ وقت بھی سادگی والا تھا۔ اب موبائل کا جدید دور آ گیا، نئی نسل کو نہیں پتہ، اور اگر اس نسل کو ہم نے نہ بتایا تو اس نے بعد والی نسل کو کیا بتا دیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔